السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 22۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سکندر پر نظر پڑتے ہی بلخ اسے پہچان گئے۔ صدر اعظم بلخ کا حافظہ بہت تیز تھا، وہ کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو پھر جب کبھی اسے دیکھتے پہچان جاتے، اور پھر سکندر انہیں کیسے بھول سکتا تھا۔ چند دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب سکندر زندان سلطانی سے رہائی پانے کے بعد ان سے ملنے کے لیے یہیں آیا تھا۔ کپتان الفانسو کو تو صدر اعظم بلخ پہلے ہی سے جانتے تھے، البتہ اس کی بیٹی اور شیراز کے ساتھ وہ پہلی مرتبہ مل رہے تھے۔ یہ سب لوگ صدر اعظم بلخ سے ملنے آئے تھے۔ دراصل سکندر نے سب کو مجبور کیا تھا کہ بلخ کی ذات پر اعتماد کیا جائے۔ آخر اپنے حالات بتانے کے لیے کسی بڑے حکومتی عہدیدار پر تو بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ کپتان الفانسو کا کہنا تھا کہ جو بات کی جائے براہ راست سلطان سے کی جائے، سلطنت کے کسی بھی بڑے عہدیدار پر اعتماد نہ کیا جائے۔ لیکن سکندر کو بلخ پر بھروسہ تھا، اسے بلخ سے اپنی ملاقات کا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ اس نے تمام رودات کپتان الفانسو، صوفیہ اور شیراز کے سامنے کہہ سنائی۔ آج سکندر کی شادی کو 7واں دن تھا۔ طاہر اب اپنے سسرال میں محفوظ تھی۔ سکندر ایک دو روز اپنے گھر میں رہ کر واپس آ گیا تھا۔ اسے استنبول میں بہت سے کام نمٹانے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے استنبول سے بلتان تک کا سفر کم سے کم وقت میں طے کیا تھا۔ بلکان سے واپسی پر وہ کپتان الفانسو کے مکان پر ٹھہرا۔ اب کپتان کے مکان پر باقاعدہ پہرا دیا جانے لگا تھا۔ سکندر کے وفادار سپاہی ہمہ وقت چوکس رہتے تھے۔ کپتان الفانسو نے بالآخر سکندر کے کہنے پر بلخ کے پاس جانے کی حامی بھر لی، اور اس وقت یہ چاروں کپتان الفانسو، شیراز، سکندر اور صوفیہ بلخ کے سامنے تھے۔ بلخ نے بڑے پرتپاک انداز میں کپتان الفانسو اور سکندر کا استقبال کیا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ لوگ میرے پاس آئے۔ سکندر بیٹا، مجھے سب اندازہ ہے، میں بے خبر نہیں۔ کپتان الفانسو سے تو میری پرانی شناسائی ہے۔ تمہارے ساتھ یہ جو نوجوان ہے، اگر میرا تجربہ غلط نہیں تو یہ وہی پرسرار گھڑسوار ہے جس نے گزشتہ دنوں پورے استنبول کو چکا دیا تھا۔ البتہ یہ بیٹی کون ہے، میں اسے پہچان نہیں سکا۔ شیراز بلخ کے تجزیے کی دادیے بغیر نہ رہ سکا۔ کپتان الفانسو بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، اس کی شکل ماں پر گئی ہے، اس لیے آپ کا تجربہ کام نہیں آیا۔ کپتان کی بات سے سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سکندر نے صوفیہ کا مزید تعارف کراتے ہوئے کہا، صدر اعظم، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ مشہور مصورہ ہیں، صوفیہ۔ اوہ اچھا، میں نے ان کا نام خوب سنا ہے، یہ تو استنبول کی بہزاد ہیں۔ صوفیہ اپنی تعریف صدر اعظم کے منہ سے سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ یکایک صدر اعظم نے اٹھتے ہوئے کہا، آفتاب غروب ہو چکا ہے، آپ لوگ کھانا میرے ساتھ کھائیے گا، اس وقت میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ واپسی اور مجھے ایک دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، رات کو کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں آپ لوگوں کی پوری بات دھیان سے سننا چاہتا ہوں، خاص طور پر مجھے شیراز کی کہانی سے دلچسپی ہے۔ میرے آنے تک آپ لوگ تشریف رکھیے۔ بلخ کے منہ سے شیراز کا نام سن کر سب دنگ رہ گئے۔ یہ کیا، بلخ شیراز کو کیسے جانتے ہیں؟ پرسرا گھڑ سوار کی بات الگ تھی، لیکن بلخ تو شیراز کو اس کے اصل نام سے جانتے تھے۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، لیکن بلخ کا کہکا نکل گیا، ارے اس میں حیران ہونے کی کوئی بات ہے؟ میں سلطنت کا صدر اعظم ہوں، اگر میری آنکھیں کھلی نہیں رہیں گی تو سلطنت کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے جاننا پڑتا ہے کہ کون سلطنت کا دشمن ہے اور کون دوست۔ آپ بے فکر رہیں، رات کو بیٹھ کر سب بتا دوں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر صدر اعظم بلخ باہر کی جانب چل دیے۔ سب کی تیوری پر حیرت کے بل تھے، لیکن کپتان الفانسو مسکرا رہا تھا۔ شیراز، صوفیہ، سکندر نے سر گھما کر الفانسو کی طرف استفہامی نظروں سے دیکھا تو الفانسو نے کہا، سکندر تم سچ کہتے تھے، بلخ سلطنت کے وفادار ہیں۔ دیکھو، شیراز کا اصل نام جاننے کا مطلب ہے کہ بلخ نے تمہاری رہائی کے بعد تم پر نظر رکھی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں جس کے ذریعے بلخ کو شیراز کا نام معلوم ہو سکے۔ لیکن بلخ نے اس تمام عرصے میں شیراز پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ شیراز کا ٹھکانہ جانتے تھے لیکن خاموش رہے۔ پرسرا گھڑ سوار کا واقعہ گزرنے کے بعد بلخ کا یوں خاموش رہنا اور شیراز کو گرفتار نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ سلطنت کا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں تمام واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر ہم انہیں حقیقت سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو مادام تھروشر اور کلا ڈیوس کی گرفتاری ممکن ہو جائے گی۔ وہ صدر اعظم ہے، ہو سکتا ہے اس پیڑے برطانیہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرات بھی کر جائیں۔ الفانسو کی بات سن کر سب نے اطمینان سے سر ہلا دیا، اور پھر رات کو یہ لوگ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ بلخ کا دسترخوان خاصا پرتکلف تھا۔ زیتون کے تیل میں تلے ہوئے مچھلی کے کتلے، شامی کباب، گیہوں کی روغنی روٹیاں اور مرغ مسلم کے پارچے تو کچھ بھی نہ تھے۔ انواع و اقسام کے پھل اور خوش رنگ مٹھائیاں دسترخوان کو جواہرات کی تشتری جیسا دکھا رہی تھی۔ صوفیہ نے اس قدر پرتکلف کھانا دیکھا تو بھویں اچکائیں۔ سکندر اور شیراز مسکرا دیے، جبکہ کپتان الفانسو نے صدر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، اتنا انتظام آپ نے ہمارے لیے کیا،
سلطنت کو آپ کی اور آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ ہماری سرحدی رایا سے روسی قزاقوں نے روٹی چھین لی ہے۔ مجھے تو یہ تکلف بیجا محسوس ہوتا ہے۔ کپتان الفانسو کا جملہ ایک صدر اعظم کے لیے خاصا تلخ تھا، لیکن بلد جی کچھ عجیبی انسان تھے۔ انہوں نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا اور پھر شیراز، سکندر اور صوفے کی جانب دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں کہا، دیکھا، الفانسو بوڑھا ہو گیا ہے۔ مٹھائیوں اور پھل یا مرغ کھانے ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے ہم نوجوانوں کو مذہبی کرکرا کر رہا ہے۔ صدر اعظم کا مزاج اتنا لذیذ تھا کہ سب کہکا لگاتے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ صوفیہ دیر تک ہنستی رہی، البتہ شیراز نے فوراً اپنے استاد کا دفاع کرتے ہوئے کہا، کپتان بوڑھے نہیں ہیں، یہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جانتا۔ میں آج بھی ان کے ساتھ دوڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بلد جی نے دیدے پھلاتے ہوئے شیراز کی طرف دیکھا۔ ان کے منہ میں کھانے کا لقمہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایک لمبی ہوں کرتے ہوئے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور پھر لقمہ حلق سے اتارنے کے بعد کہنے لگے، تمہیں تو پتا ہوگا ہی، تم تو ان کے ساتھ دوڑتے رہے ہو۔ اب سب مسکرا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہی۔ کھانے کے بعد چلغوزے، بادام اور لاچی دانے سے بھری تشریح درمیان میں رکھ دی گئی اور سب باتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ قہوہ پینے لگے۔ تب الفانسو نے پہلی مرتبہ سنجیدہ ہوتے ہوئے صدر اعظم سے کہا، ہم آپ سے کچھ اہم موضوعات پر تفصیلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ شیراز کی کہانی سن لیں، کیونکہ سارے سلسلے کا آغاز شیراز ہی سے ہوتا ہے۔ صدر اعظم بھی فوراً سنجیدہ ہو گئے اور شیراز کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بے شک بے شک، میں خود بے چین ہوں، آپ لوگ مجھے کیا بتائیں۔ سلطنت کے تھکا دینے والے حالات نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ روس کا شہنشاہ پیٹر اعظم اپنے ٹڈیدر لشکر کو لے کر سینٹ پیٹرز برگ سے نکلنے والا ہے۔ کریمیا کے تمام نواحی علاقے سکوت عزب سے لے کر اب تک دشمن کے جوتوں کی نوک پر رکھے ہیں۔ ادھر آسٹریا کا بادشاہ پورے مغربی یورپ کو لے کر پیٹر اعظم کے عظیم مسیحی لشکر سے ملنے کے لیے مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم پر وقت سنبھل نہ پائے تو سلطنت عثمانیہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ پس کر رہ جائے گی۔ ایسے حالات میں ہم اندرونی خلفشار کی قتل متحمل نہیں ہو سکتے، جبکہ دشمن یہ چاہتا کہ ہم اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو جائیں۔ ہماری موت یا ہماری زندگی صرف ہماری سمجھداری پر منحصر ہے۔ سردار لوگاسا کے قتل سے لے کر اب تک جو حالات استنبول میں گزرے ہیں، سب میری نظر میں ہے۔ میں خود سردار لوگاسا کے وجود سے تنگ تھا۔ یہ ایک شخص تھا جو استنبول میں کسی بھی وقت بغاوت کھڑی کر سکتا تھا۔ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ کہ ارباب حکومت میں سے کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان ایک بھولا بھالا شخص ہے، وہ مکار نہیں۔ ہمیں خود سلطنت کے بقا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں سکندر کی گرفتاری پر خوش نہیں تھا۔ میں نے سلطان کو بھی منع کیا تھا، لیکن عثمان پاشا اور چند دوسرے وزراء کے اصرار پر سلطان نے سکندر کو حراست میں لے لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میرے ہاتھ مضبوط کریں۔ آپ یقین جانیے، میں کوپریلی خاندان کی طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ کوپریلی خاندان کا ذکر سن کر الفانسو کے چہرے پر جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ الفانسو کوپریلیوں کا دیوانہ تھا۔ محمد کوپریلی، احمد کوپریلی، مصطفیٰ کوپریلی اور حسین کوپریلی سلطنت کے وہ مایہ صدر اعظم تھے جنہوں نے سلطنت عباسیہ کے برامکا اور سلجوقی کے نظام الملک توسی کی تاریخ دہرا دی تھی۔ کوپریلی صدر اعظم کے عہدے میں سلطنت کے حق میں جو کچھ ہوا تھا بہتر ہوا تھا۔ سب سے پہلا کوپریلی صدر اعظم محمد کوپریلی تھا۔ محمد کا آبائی وطن البانیہ تھا، لیکن اس کا دادا ایشیا کوچا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوپری میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ محمد کو ابتدائی تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی اور ابھی وہ لڑکا ہی تھا کہ اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ خوش قسمتی سے اسے سلطان کے مطبخ میں نوکری مل گئی، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ محمد کوپریلی نے دولت عثمانیہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال تھی اور پھر بہت جلد محمد کوپریلی نے سلطنت عثمانیہ کو سنبھال لیا۔ محمد کوپریلی کی وفات کے وقت سلطان محمد رابع 20 سال کا ہو چکا تھا اور اب وہ عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا، لیکن اسے شکار کا بے حد شوق تھا اور وہ اسی میں اپنا تمام وقت صرف کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کا سارا انتظام نئے صدر اعظم احمد کوپریلی کو سپرد کر دیا۔ سن 1661 سے لے کر اپنی وفات سن 1676 تک احمد کوپریلی ہی دراصل سلطنت عثمانیہ کا فرما روا تھا۔ وہ اپنی لیاقت، اپنے تدبر اور اپنی عظمت کے لحاظ سے دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا اور سب سے ممتاز صدر اعظم خیال کیا جاتا تھا۔ تمام عثمانی اور مسیحی عمرا حتیٰ کہ مشرق و مغرب کے بعض بڑے علماء اس کی قابلیت کا اعتراف کرتے تھے۔ تقرر کے وقت اس کی عمر صرف 26 سال تھی۔ محمد کوپریلی نے اسے بہترین تعلیم دلوائی تھی اور انتظام سلطنت کی تعلیم خود اپنی نگرانی میں دی تھی۔ وہ باپ کی زندگی میں ایک صوبہ کی ولایت پر معمور رہ چکا تھا۔ وہ ایک خوش خلق، منسکر المزاج اور ذاتی خوبیوں سے دوسروں کو گرویدہ کر دینے والا شخص تھا۔ وہ شرعی احکامات کی پابندی نہایت سختی سے کرتا اور اس کی زندگی اسلامی زندگی کا ایک قابل تقلید نمونہ تھی، جس کا اثر اس کے ہم عصر وزیروں اور عہدیداروں پر بھی پڑا۔ اس کے انہی محاسن کی بنا پر ترک اسے فاضل احمد کہتے تھے۔ احمد کوپریلی بھی اپنے والد کی طرح ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک شخص تھا۔ وہ ایک عظیم فاتح تھا۔
سن 1663 میں اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ بلغراد کے مقام سے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور شمال میں نوہزل کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ یورپ کے سنگین ترین قلعوں میں سے تھا اور آسٹریا کو اس کی مضبوطی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن 5 ہفتے کے محاصرہ کے بعد 25 صفر المظفر سن 1074 بمطابق 22 ستمبر سن 1663 کو میسوروں نے ہتھیار ڈال کر قلعہ عثمانیوں کو سپرد کر دیا۔ 26 اگست سن 1672 کو احمد کوپریلی نے پولینڈ کے صوبہ پوڈولیا کو فتح کر کے لوٹ رہا تھا۔ اس مرتبہ خود سلطان محمد رابع بھی اس کے ہمراہ تھا۔ 9 ستمبر سن 1672 کو دوسرا مضبوط اور مشہور شہر لمبرگ بھی عثمانی فوج نے چھین لیا۔ ان فتوحات کے بعد مائیکل شاہ پولینڈ نے صلح کی درخواست کی اور صلح نامہ بوزاگس پر دستخط کر کے پوڈولیا اور اوکرین کے صوبے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیے اور 2,20,000 دوکات سالانہ خراج دینا منظور کیا۔ صلح کے بعد محمد رابع ایک فاتح کی حیثیت سے واپس لوٹا، لیکن یہ صلح بالکل عارضی ثابت ہوئی۔ سوبیسکی اور پولینڈ کے دوسرے عمرا نے اسے یک قلم مسترد کر دیا اور اثر نو جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ چنانچہ 1673 میں احمد کوپریلی پولینڈ کی سرکوبی اور زار روس کی تنبیہ کے لیے، جس نے گزشتہ جنگ میں پولینڈ کو مدد پہنچائی تھی، پھر روانہ ہوا، لیکن 11 نومبر سن 1673 کو ترکی لشکر ایک عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر فتح احمد کوپریلی کے حصے میں آئی۔ اسی فتح کے چند روز بعد احمد کوپریلی نے وفات پائی۔ تیسرا کوپریلی مصطفیٰ کوپریلی تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی احمد کوپریلی کی وفات کے 13 سال بعد دولت اولیاء کا صدر منتخب کیا گیا۔ اسے اس 13 سال کے عرصے میں سلطنت کو ہر طرح کی خرابی اور بربادی کا سامنا تھا۔ خاندان کوپریلی کا یہ تیسرا فرد سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے طلب کیا گیا۔ سن 1699 میں جب مصطفیٰ کوپریلی کا تقرر ہوا تو اس کی عمر 52 سال تھی۔ مصطفیٰ کوپریلی اپنے بزرگوں یعنی محمد اور احمد کوپریلی کے دور وزارت میں مختلف ذمہ دار عہدوں پر کام کر چکا تھا۔ انانی حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے اس نے تمام مشاہیر سلطنت کو مدعو کر کے ایک دیوان منعقد کیا اور اس کے سامنے دولت علیہ کی ذبح حالی کا صحیح نقشہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارا یہ حال رہا تو آئندہ مارکہ میں غنیم قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے نظر آئے گا۔ اس کے بعد حکومت کے اندرونی انتظامات کی طرف متوجہ ہوا اور ایسے تمام محصول معاف کر دی جن سے رعایا نہایت پریشان تھی۔ اس کے برعکس اس نے امیر لوگوں سے سختی کے ساتھ بڑی بڑی رقمیں وصول کی اور سلطنت کا خزانہ پر کر دیا۔ اس نے خود اپنے تمام نقری ظروف خزانہ عامرہ میں منتقل کر دیے۔ اس کے دسترخوان پر صرف تانبے کے برتن نظر آتے تھے۔ اس طرح فوج کی فوری ضرورت کے لیے خزانہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے فوج کے نئے سپاہی بھرتی کرنا شروع کر دیے اور تمام آزمودہ کار سپاہیوں اور افسروں کو جو گزشتہ جنگوں کے بعد برطرف کر دیے گئے تھے دوبارہ طلب کر کے اس نئی فوج کے ہر دستہ پر تقسیم کر دیا تاکہ نئے سپاہی ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس نے سلطنت کے اہم صوبوں میں ایسے گورنر مقرر کیے جن پر اسے پورا اعتماد تھا۔ ترکی بحریہ کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے بھی، جو گزشتہ معرکوں میں بہت کمزور ہو گئی تھی، اس نے مختلف تدبیریں اختیار کی اور لائق افسروں کو مقرر کیا۔ اس نے بہت سی تجارتی پابندیاں بھی جو نامناسب تھی اٹھا دی۔ مصطفیٰ کوپریلی کو تمام رائے کی فلاح و بہبود کا بڑا خیال تھا۔ وہ سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا۔ اس کی عدالت میں رنگ و نسل اور مذہب و ملت کی کوئی تمیز نہ تھی۔ وہ اپنی عیسائی رائے کے ساتھ بھی بے پناہ رحم دل تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جو مسیحی حکومتیں ترکی پر حملہ آور ہو رہی تھی، انہیں دولت عثمانیہ کی عیسائی رایہ سے بہت کچھ مدد مل رہی تھی۔ چنانچہ البانیہ کی عیسائی رایہ وینس کی فوجوں میں شامل ہو رہی تھی اور سرویا کے بادشاہ شہنشاہ آسٹریا کی مدد کے لیے تیار تھے۔ یونان میں موروسینی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عیسائیوں نے حملہ آوروں کا استقبال کیا تھا۔ ان واقعات کو دیکھ کر مصطفیٰ نے اپنی عیسائی رایہ کو منانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے اپنے تقرر کے فوراً بعد اپنی تمام پاشاؤں کے نام احکام جاری کر دیے کہ عیسائی رایہ پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور ان کو پوری مذہبی آزادی دی جائے۔ ان تمام رعایتوں کا نتیجہ یہ ہو کہ عیسائی رایہ میں دولت عثمانیہ کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو گئی، خصوصاً ان عیسائیوں میں جو کلیسا یونان کے پیرو تھے، کیونکہ مغرب کی عیسائی حکومتیں جو کلیسا روما کے تابع تھی ان پر قابو پانے کے بعد نہایت ہی ظالمانہ برتاؤ کرتی تھی۔ چنانچہ یونان کے عیسائیوں کو موروسینی حکومت کا ایسا تلخ تجربہ ہوا کہ انہوں نے بالآخر عاجز آ کر بغاوت کر دی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے لائبرس نامی ایک یونانی کو، جو 7 سال سے ترکوں کی قید میں تھا، آزاد کر کے ایک ترکی فوج کے ساتھ موریا روانہ کیا۔ باغیوں نے اس فوج کی مدد سے اہل وینس کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا اور دولت علیہ کی حمایت میں آ گئے۔ اسی موقع پر لائبرس کی فوج میں کپتان الفانسو جیسا مرد آہن شامل ہوا۔ مصطفیٰ کوپریلی کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمود و نمائش سے اسے بالطبع نفرت تھی۔ ضروری باتوں کے علاوہ گفتگو نہ کرتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے نہ کبھی کوئی جرم کیا اور نہ کبھی کوئی غیر ضروری لفظ استعمال کیا۔ لڑائیوں میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ وہ عام طور پر پیدل ہی چلتا تھا۔ اس کا خیمہ اپنی سادگی اور بے تکلفی میں ممتاز رہتا تھا۔ مطالعے سے اسے خاص ذوق تھا
وہ مطالعے سے کبھی نہ تھکتا، حتیٰ کہ دوران جنگ بھی جب وہ اپنے خیمے میں واپس آتا تو کتابیں دیکھا کرتا تھا۔ اس کے اوصاف حمیدہ کی بنا پر لوگ اسے کوپریلی صالح کے لقب سے پکارتے تھے۔ مصطفیٰ کوپریلی کے تقرر کے بعد آسٹریا کی فوجیں مقدونیہ تک پہنچ گئی تھی اور وہاں کے عیسائی باشندے اپنے بطریق کی قیادت میں ان کی مدد کو پہنچ رہے تھے۔ ایک عیسائی سردار کارپوس نے آسٹریا کی سرپرستی میں آزادی کا اعلان کر کے کرال کا قدیم لقب اختیار کر لیا۔ یہ کارپوس مادام تھروشا کا شوہر تھا۔ چنانچہ اب سلطنت عثمانیہ کے یورپین مقبوضات کے کلب پر حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ ان حالات میں کوپریلی نے ایک مجلس جنگ منعقد کی جس میں سلیم گرائی جو کریمیا کا خان تھا اور ہنگرین سردار تکیلی بھی حاصل تھا۔ مجلس کا فیصلہ حاصل کرنے کے بعد خالد پاشا سر عسکر کی سرکردگی اور سلیم گرائی کی میت میں ایک فوج مقدونیہ کو روانہ کی۔ ترکی اور تتاری فوجوں نے جرمنی، آسٹریا اور البانیہ کی متحدہ فوجوں کو 2 مارکوں میں شکست دی اور کارپوس کو گرفتار کے قتل کر دیا۔ مقدونیہ اور اس کے نواح کے وہ تمام اہم مقامات جن پر آسٹریا کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا ترکوں نے واپس لے لیے۔ مقدونیہ کی فتوحات کے بعد کوپریلی نے دوسرے حصے کے تحفظ کا سامان جاری رکھا۔ 10 اگست سن 1690 میں وہ ایک زبردست فوج کے ساتھ بلغاریہ اور سرویا سے ہوتا ہوا آسٹرین فوجوں کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ صوفیا اور نیش کے درمیان ڈاراگومان کے مقام پر 2 روز تک سخت مارکا رہا جس میں بالآخر آسٹرین فوجوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کوپریلی نے نیش کا محاصرہ کیا اور صرف 3 ہفتے میں اسے فتح کر لیا۔ مصطفیٰ کوپریلی ایک عظیم فاتح تھا۔ شہنشاہ آسٹریا اس کے نام سے لرزتا تھا۔ اس کا انجام بھی ایک بہادر سپاہی کی طرح ہی تھا۔ آسٹریا کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑنے کے دوران مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ ترکوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں تو خود تلوار لے کر عیسائی فوج کے قلب میں گھس گیا اور تیغ زنی کے جوہر دکھاتا ہوا شہید ہو گیا۔ یہ 1691 کا سال تھا اور تخت سلطنت پر احمد ثانی متمکن تھا کیونکہ اسی سال 10 مئی کے روز سلیمان ثانی کی وفات ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کوپریلی کی شہادت کے بعد سلطنت کے حالات تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ہر محاذ پر شکست ہونے لگی اور اندرونی بغاوتوں کے علاوہ اس عہد میں وبا اور قحط کے بھی کئی حملے ہوئے۔ سمرنا میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس سے بہت نقصان پہنچا اور پھر ستمبر سن 1693 میں خود قسطنطنیہ میں ایک زبردست آگ لگی جو اس زلزلے سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ یہ تمام عرصہ کپتان الفانسو قسطنطنیہ کی فوج کے ایک جانباز کی حیثیت سے سلطنت کی خدمات سر انجام دیتا رہا، لیکن اس نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا۔ احمد ثانی کی وفات پر معزول سلطان محمد رابع کا لڑکا شہزادہ مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ یہ سن 1695 کا سال تھا۔ یہ ایک نہایت شجاع اور اولو العزم فرما روا تھا۔ تخت نشینی کے تیسرے ہی روز اس نے ایک خط جاری کیا جو بعد میں خط شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خط میں سلطنت کے افسوسناک حالات بیان کر کے ان حالات کو اپنے پیشوں کی غفلت اور عیش پسندی کا نتیجہ قرار دیا اور ان کی اصلاح کے لیے پوری آمادگی اور مستعدی ظاہر کی۔ اس وقت آسٹریا، روس اور وینس اور پولینڈ سے لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری تھا، مگر سب سے زیادہ خطرہ آسٹریا کی طرف سے تھا۔ چنانچہ مصطفیٰ نے ایک دیوان منعقد کر کے ایان حکومت سے یہ دریافت کیا کہ غنیم کے مقابلے میں فوجوں کو روانہ کر دینا کافی ہوگا یا اسے خود بھی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں جانا چاہیے۔ 3 دن تک غور و مشورہ کرنے کے بعد دیوان اس فیصلے پر پہنچا کہ میدان جنگ میں سلطان کا جانا نہ صرف اس کی ذات کو خطرے میں ڈالنا ہے بلکہ اس سے لشکر کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ چنانچہ فوج کی قیادت صدر اعظم کو سونپ دی گئی، لیکن شجاع سلطان مصطفیٰ ثانی کو دیوان کا یہ فیصلہ پسند نہ اور اس نے کہا کہ مجھے فوج کے ساتھ جانے پر اصرار ہے۔ چنانچہ وہ سن 1695 کے موسم گرما میں بلغراز سے تمیسوار کو روانہ ہوا اور راستے میں متعدد قلعے جو آسٹریا کے قبضے میں جا چکے تھے دوبارہ فتح کر لیے۔ سلطان کی اس فوج میں کپتان الفانسو ایک بہادر سالار کی حیثیت سے شامل تھا۔ کپتان الفانسو کو اپنی زندگی کے یہی دن بہت یاد آتے تھے۔ وہ سلطان کی قربت حاصل کر چکا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کپتان الفانسو دل سے ایک سچا مسلمان اور سلطنت عثمانیہ کا خیر خواہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ظاہری طور پر آج تک اسلام قبول نہ کیا۔ سلطان مصطفیٰ ثانی کے لشکر کا پہلا مقابلہ 22 ستمبر سن 1695 کو آسٹریا کی فوج سے ہوا۔ آسٹریا کی فوج کا سپاہ سالار وٹے رانی تھا۔ الفانسو کی زندگی کی سب سے بڑی فتح یہی تھی۔ وٹے رانی کی آدھی فوج میدان جنگ میں ماری گئی تھی۔ سن 1696 میں ہی تمیسوار کے قریب آسٹرین فوج کے ساتھ سلطان کی دوسری زبردست ٹکر ہوئی۔ اس وقت آسٹرین فوج ڈیوک ڈیکاسس کے زیر کمان تازہ دم ہو کر آئی تھی۔ سلطانی فوج نے ڈیوک پر ایسی شدید ضربیں لگائی کہ اسے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ ثانی کے عہد میں مدت سے شکست کھاتی ہوئی عثمانی افواج میں ایک بار بھی فتوحات پانے لگی۔ عثمانی فوج ایک عرصہ سے مدافعانہ جنگ میں پسپا ہوتی آ رہی تھی، اب فاتحانہ طور پر دشمن کے مقابلے میں بڑھنے لگی اور توقع کی جانے لگی کہ مصطفیٰ ثانی کے عہد میں پچھلے عہدوں کی تلافی کی جا سکے گی۔ لیکن دوسرے سال سن 1697 میں آسٹریا کے ساتھ جو مارکا پیش آیا اس نے تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور سلطنت عثمانیہ کی ہیبت بالآخر یورپ کے دل سے نکل گئی۔ کپتان الفانسو کو آج بھی اس جنگ کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ سن 1697 میں مصطفیٰ ایک تازہ فوج کے ساتھ بلغراد سے روانہ ہو کر ہنگری میں داخل ہوا اور شمال میں دریائے تھائس کی جانب بڑھا۔
آسفے کی فوج اس وقت شہزادہ یوجین کی زیر کمان تھی، جو اپنے عہد کا سب سے زیادہ مشہور جرنیل تھا۔ 11 ستمبر کو دونوں فوجوں کا مقابلہ زنتا کے مقام پر ہوا۔ ترکوں نے دریا زنتا پر ایک پل بنا رکھا تھا۔ سلطان اپنے سواروں اور توپ خانہ کے بڑے حصے کے ساتھ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا، لیکن پیدل سپاہی ابھی پہلے کنارے پر ہی تھے کہ کپتان الفانسو بھی اپنے دستے کے ساتھ پہلے کنارے پر ہی دریا پار کرنے کے لیے اپنی باری کا منتظر کھڑا تھا کہ دفتن شہزادہ یوجین ان کے سربراہ پہنچا اور ان سپاہیوں پر جو ابھی تک دریا عبور نہ کر سکے تھے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے ترکی کی فوج مختلف دستے اس وقت باہمی جھگڑوں میں مبتلا تھے۔ اس زمانے میں صدر اعظم الماس محمد پاشا تھا۔ مصطفیٰ کوپریلی کو فوت ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ کوپریلی صدر اعظم تھا، جبکہ مصطفیٰ ثانی سلطان، یہ مصطفیٰ ثانی کا عہد تھا جس کا صدر اعظم الماس محمد پاشا تھا۔ بعض سردار صدر اعظم سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ینیچری کی ایک بڑی تعداد نے بغاوت کر دی اور خود اپنے افسروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن کپتان الفانسو اور اس کا دستہ جان توڑ کر لڑا۔ نتیجہ بہرحال یہ ہوا کہ ترک شہزادہ یوجین کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 26,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور 10,000 دریا عبور کرنے کی کوشش میں غرق ہو کر شہید ہو گئے۔ صدر اعظم الماس محمد پاشا، 4 وزیر، بہت سے فوجی افسر بھی شہید ہو گئے۔ سلطان بھاگ کر تمیز پار پہنچا اور بلغراد سے ہوتا قسطنطنیہ واپس آ گیا۔ شہزادہ یوجین دریا ڈینوب کو عبور کر کے بوسنیا میں داخل ہوا اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ زنتا کی شکست ترکوں کی فوجی طاقت کا زوال ایسا اعلان تھی جس کی آواز یورپ کے دور دراز گوشوں میں بھی جا پہنچی اور مغربی سلطنتیں اب اپنے آپ کو عثمانی حملوں سے بالکل محفوظ خیال کرنے لگیں۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کے اس پار کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔